جلسہ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا اب بالکل آخر پڑاؤ کی طرف چل رہا ہے۔ اب تقریباً 3:15 بھی بج گئے ہیں، عصر بھی پڑھنی ہے، نکاح بھی ہونے ہیں، دستار بھی ہونی ہے، بچوں کی پگڑی بھی بندھنی ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوست احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں برائے کرم وہ اندر جگہ مسجد میں ہے وہ ادھر آ جائیں، کھڑے نہ ہوں۔ کھڑے ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ یہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہوتے رہیں گے۔ آپ کے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، سائے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھو جو چھت پہ بیٹھی کتنی دیر سے یہ دھوپ میں ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا اپنے مولانا شرافت صاحب سے کہ آئندہ جب یہاں جلسہ ہو تو اس کے اوپر ایک شامیانہ لگا دیا کریں تاکہ دھوپ سے ہماری ماؤں بہنوں کو کچھ راحت مل جائے انشاءاللہ۔ تو ابھی کے تھا لیکن اب کے جو ہے شامیانے والے نے کچھ معلومات کر دی۔ جی شامیانے بھی اونچے کرا کے لگائیں گے انشاءاللہ، اور عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ، ان کو بڑا شوق رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے ہم تو بارہا جلسے سنتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ یہ بیچاری تو وہاں سننے جاتی ہیں جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں ان کا گاؤں ہو، ان کی بستی ہو، بس یہ وہیں تک محدود رہتی ہے۔ ہمارا دل اگر آج چاہے کہ ہم کرانے میں جلسہ سنیں تو کرانے میں جلسہ سننے کے لیے چلے جائیں گے، مگر یہ بیچاری آتی ہیں اور ان کو ہم بس ایسے ہی ڈال دیتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح۔ سن لو جلسہ دھوپ میں بیٹھ کے، ہم سنیں گے چھاؤں میں بیٹھ کے۔ تو اس لیے ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما حضرت اکابرین امت اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، لمبے سفر طے کر کر کے اپنے جلسے کو رونق بخشنے والے، کام اور کاج کو چھوڑ کر اپنے جلسے کو رونق بخشنے والے، دکانوں کو، کاروباروں کو چھوڑ کر اپنے جلسے کو رونق بخشنے والے، اور اسی طریقے سے گھروں میں اپنے بیمار بڑوں اور چھوٹوں کو چھوڑ کر جلسے کو رونق بخشنے والے، ہم تمام اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے اور اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر بلا کر شکریہ کا موقع عنایت فرمایا ہے۔
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا شرافت صاحب کا اور ان کے مدرسین کا، ملازمین کا اور اراکین کمیٹی کا اور تمام باشندگان چھپرولی کا کہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کی نسبت کے اوپر ایک جگہ لوگوں کو جمع کیا، اور جب جمع کیا یہ خیال کیا کہ ہماری بستی میں علماء کرام تشریف لائیں گے، اپنے کاموں کو دائیں بائیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں آ کر کے جمع ہو گئے۔ حضرات گرامی، آپ کو بتاتا چلوں یہ جو مجلس ہے بہت بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس کے متعلق اگر میں یوں کہوں، اور بزرگوں نوجوانوں اگر میں یوں کہوں کہ یہ مجلس سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ متبرک ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی، اگر اس پوری روئے زمین کے اوپر، پوری کی پوری روئے زمین کے اوپر، چاہے وہ اہل عرب ہو، اہل عجم ہو، کسی بھی زمین کے خطے کے اوپر کتنی مجلسیں آباد ہو رہی ہوں، مگر ایک مجلس یہ ہے کہ جس مجلس کا خاصہ یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو میں یہ خاص طور سے تمہیں بتا دوں کہ یہ مجلس دنیا کی سب سے افضل مجلس مانی جائے گی، سب سے زیادہ فضیلت والی یہ مجلس ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس میں اس احکم الحاکمین کا ذکر ہوگا، جس مجلس میں بیٹھنے والوں کو زندگیاں دینے والا اللہ ہے، جس مجلس میں بیٹھ کر کے کانوں سے سماعت دینے والا اللہ ہے، جس مجلس میں آنکھوں سے دیکھنے والا، آنکھوں سے دکھانے کی قدرت دینے والا اللہ ہے۔ اس مجلس میں اس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جس اللہ نے پوری روئے زمین کو بنایا ہے، پورے آسمان کو بنایا ہے۔ اور نوجوانوں، چھپرولی کے باشندوں، کیا آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا کسی سپورٹ کے، بنا کسی تھملے کے بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے؟ اور مسلمانوں، کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے کہ اس آسمان سے ایک بہت خوبصورت تھال سا چاند نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ اسی آسمان کی جانب سے ایک خوبصورت سورج نظر آتا ہے، اور میرا اللہ جب چاند کو حکم دیتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، میرا اللہ سورج کو حکم دیتا ہے تو سورج آ جاتا ہے۔ او مسلمانوں، آؤ اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہے کہ آپ کے نبی، میرے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آج تک آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ آپ نے نہیں سنا ہے؟ اگر میرے اللہ کو یہ مقصود نہ ہوتا کہ وہ اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا، اور خدا کی قسم چھپرولی والوں، میرا اللہ اگر میرے نبی کو پیدا کرنے کا میرے اللہ کا مقصد نہ ہوتا تو اللہ نہ چاند کو بناتے، نہ سورج کو بناتے، نہ زمین کو بناتے، نہ آسمان کو بناتے، نہ تجھے بناتے، نہ مجھے بناتے۔ غرض یہ ہی کہ اللہ نے پوری دنیا کے نظام کو اگر وجود بخشا ہے تو وہ اس لیے بخشا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ حضرات گرامی، تو آپ اس لیے بھی مبارکبادی کے مستحق ہے کیونکہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہو۔ اور مسلمانوں، یہ تو محبت کا ہمارا یہاں بیٹھنا ادنا سا ثبوت ہے۔ میرے نبی کا تو خاصہ یہ تھا، آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، عقل و خرد کو وہ چھو نہ سکا تمام عمر، عقل و خرد کو وہ چھو نہ سکا تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا
جس پر بھی چل گیا ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، مگر ان کے دل اور دماغ نے یہ کام کیا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مدینے میں کلمے کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کے لیے بلاتا ہے، میں اس کی مجلس چھپ چھپ کر کے سنتا چلوں۔ میرے نبی کی مجلسوں کو چھپ چھپ کر کے سننا شروع کیا۔ پھر بات یہ بنی کہ اللہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ کا رب العزت نے اپنے محبوب کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور دماغ میں ایک دین کا ایسا چراغ جلایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بوڑھی اماں کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں۔ اماں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ لیٹ آیا ہے، کہاں تھا؟ اور خدا کی قسم ابو ہریرہ کہتا ہے، اے میری اماں میں کہیں بھی نہیں، بس میں کالی کملی والے کی خدمت میں تھا، اتنا سننا تھا۔ بوڑھی ماں کے ہاتھ ابو ہریرہ کے اوپر اٹھے۔ او مسلمانوں، آپ تو دھوپ میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہو ہمیں تکلیف ہے، نا مسلمانوں، اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی خاطر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانثار صحابہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں ماؤں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 1000 بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہیں، ہزاروں بیویوں کے سہاگ اجڑ چکے ہیں، ہزاروں بیویوں کے شوہر قتل ہو گئے ہیں، جب کہیں جا کر کے یہ دین مجھ تک، آپ تک، چھپرولی تک پہنچا ہے۔ اور مسلمانوں، ابو ہریرہ کہتا ہے، اماں جان مارتی کیوں ہو؟ ابو ہریرہ کی اماں کہتی ہے، اے ہریرہ چلا جا، یہاں سے نکل جا، اور تب تک نہ آنا جب تک تیرے دل اور دماغ سے کالی کملے والے کا بھوت نہ نکل جائے۔ ابو ہریرہ واپس لوٹتا ہے، میرے نبی کے قدم میں آ کے گر جاتا ہے اور کہتا ہے، یا نبی اللہ، آپ کے اوپر میری جان قربان ہے، اور روتا گڑ گڑاتا ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، آخری پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ہریرہ روتا کیوں ہے؟ اس قدر روتا کیوں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین دیکھیے، اللہ کے محبوب کی ذات کے اوپر یقین دیکھیے۔ وہ ابو ہریرہ کہتا ہے، یا نبی اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا آپ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اللہ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، یا نبی اللہ، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دے کہ میری ماں بھی کلمہ پڑھ لے اور آپ کے دین میں شامل ہو جائے۔ او مسلمانوں، او خدا کی قسم، میرے نبی کو ابو ہریرہ کے رونے کے اوپر پیار آیا، میرے ابو ہریرہ کے رونے کے اوپر پیار آیا اور ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ ادھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، محبوب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، ابو ہریرہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تاریخوں میں موجود ہے کہ زمانے میں آج تک کسی نے ابو ہریرہ کو تیز دوڑنا تو بہت بعد کی بات ہے، تیز چلتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا، مگر اس دن ابو ہریرہ کی چال میں تیزی ہے، گفتار ہے، بھاگم بھاگ ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں نے روکا، او ہریرہ، او ہریرہ، رک تو صحیح، کیا بات ہے، بھاگتا کیوں ہے؟ ہم نے تجھے بھاگتا ہوا آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، او لوگوں مت روکو،
मत रोको, मुझे मत रोको। मैं देखना ये चाहता हूँ कि मेरे घर तक पहुंचने से पहले मेरे नबी की दुआ पहुंचती है या हुरैरा पहुंचता है। और मुसलमानों, अबू हुरैरा घर पहुंचता है, दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। अम्मा की आवाज से तल्ख आवाज रुखसत हो चुकी थी, अम्मा की जो कड़क आवाज थी वो खत्म हो चुकी थी। अबू हुरैरा से कहा कि कौन है? अम्मा आपका हुरैरा है, फिर दोबारा से मार खाने के लिए आ गया है। शायर कहते हैं अक्लो खिरत को छू न सका वो तमाम उम्र, अक्लो खिरत को छू न सका वो तमाम उम्र, जादू तेरी निगाह का जिस पर भी चल गया। अम्मा, हुरैरा बाहर खड़ा हुआ है, फिर आप दरवाजा खोलिए, फिर हुरैरा को मारिए। अम्मा जान आपके थोड़े हाथों से मार खाते हुए काली कमली वाले के दीन में शामिल होने के बाद जो मार का मजा है वो मजा हुरैरा दोबारा फिर हासिल करने के लिए आ गया है। अम्मा दरवाजा खोलिए, मुझे मारिए, मैं दोबारा से फिर मार खाने के लिए आ गया हूँ। मगर यहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दुआ के लिए उठ चुके थे, काली कमले वाले के हाथ दुआ के लिए उठ चुके थे। दरवाजा खोलने में देर लगाई। अबू हुरैरा ने पूछा अम्मा दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? और खुदा की कसम बूढ़ी अम्मा कहती है ए हुरैरा, जब तू यहाँ से चला गया मेरा दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, तड़प उठा। ए हुरैरा, तुझे बचपन में मारा, तुझे बड़ा होने के बाद मारा, कई मर्तबा मारा, मगर ए हुरैरा जब आज तुझे मारा और तू चला गया, तेरे जाने के थोड़ी देर के बाद ना मालूम मेरे दिल को क्या तकलीफ हुई, मेरा दिल बेचैन हो गया, मेरा दिल बेकरार हो गया और मैं सोचती रही कि अबू हुरैरा को मैंने आज क्यों मारा है। ए अबू हुरैरा, सच बता, काली कमली वाले की मोहब्बत में जब तो गिरफ्तार है, अगर मैं भी काली कमली वाले के साए में जाऊं, क्या मेरे ऊपर भी वो अपने दस्ते शफकत रखेंगे, मेरे लिए भी दुआ करेंगे? और खुदा की कसम अबू हुरैरा ने कहा ए अम्मा जहान, अब आप तो अब कह रही है, काली कमली वाले ने तो हमसे बहुत पहले आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं। आप उस नबी की मोहब्बत में जमा हो, आओ हम आगे चलते हैं। जब आपका ये नबी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में जाता है, पूछो उलमाए इज़ाम से, लोगों ने मेरे नबी को मारा, इस कदर मारा जिसमें अथर लहू से लहू लुहान है, सर से खून बहता है, सर से खून इस कदर बहता है कि नाले ने मुबारक खून से तर है। यहाँ तक मेरे नबी ने इस उम्मत की खातिर मेरे नबी के दांतों को, दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया है। इतना ही बस नहीं करूंगा, आओ मैं तुम्हें आगे ले चलता हूँ। आपने सुना होगा आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन और हुसैन को कौन नहीं जानता है। और दुश्मनाने इस्लाम ने मेरे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का कत्ल क्या नहीं किया है, क्या गर्दनें नहीं उड़ाई है। आओ मैं यहीं पर बस नहीं करता हूँ। आपने नहीं सुना है हजरत हमजा कौन है? हजरत हमजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। क्या आपको खबर ना हुई? क्या आप तक उलमा ने नहीं बताया कि क्या आपने पैगामात नबी के नहीं पढ़े हैं? मेरे नबी के चचा को कत्ल किया जाता है, अभी मेरे नबी के चचा के सांस भी मौजूद है, अभी मेरे नबी का दम नहीं, अभी मेरे नबी के चचा का दम नहीं निकलता है। और वो हिंदा आती है और मेरे नबी के चचा का कलेजा चीरती है और अंदर से कलेजा निकालती है और खुदा की कसम उसको चबाती है। ऐसे इसी तारीखों के औराक़ात भरे पड़े हैं कि मेरे नबी ने इस दीन को यहाँ तक पहुँचाने में कैसी कैसी मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया है। और मुसलमानों, इससे भी बड़ी अजीब बात
بات سنو، آج تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہر طرح سے فراوانی دی ہے، ہزارہا فراوانی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ آج کوئی گھر ایسا محلوں میں نظر نہیں آتا ہے کہ کسی کے گھر میں فاقہ ہو، مگر میرے نبی کے گھر کا آؤ فاقے کا عالم تو سنو۔ او مسلمانوں، اس نبی کے گھر کا عالم تو سنو جس نبی نے تیری خاطر میری خاطر نہ رات کو سو کے دیکھا ہو، نہ دن کو کھاتے دیکھا ہو، نہ دن میں سکون ہی نہ رات کو سکون ہی۔ وہ نبی راتوں تڑپا ہی دنوں تڑپا ہی، ایسا تڑپا ایسا تڑپا، ایسا رویا ایسا رویا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھا ہے ایک رات کی بات ہے، ایک رات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے ہی اماں عائشہ کی آنکھ تھوڑی دیر کے بعد کھلتی ہے۔ اماں عائشہ نے دیکھا میرے نبی، میرا شوہر، میرے سر کا تاج، کالی کملی والا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر نہیں ہے۔ دل میں یہ فکر آئی، اے عائشہ ہو سکتا ہے کہ تیرا شوہر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کسی بات سے ناراض ہو کر کے اٹھ کے نہ چلا گیا ہو، تجھ سے ناراض نہ ہو کے چلا گیا ہو۔ پھر یہ خیال آیا ہو سکتا ہے اے عائشہ دوسری بیوی کے کمرے میں چلا گیا ہو۔ مگر جیسے ہی یہ خیال آیا کہا اے عائشہ تو اپنے نبی کے متعلق، اپنے شوہر، اپنے سر کے تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا سوچ بھی کیوں سکتی ہے؟ ساری دنیا والے بادشاہ نا انصافی کر سکتے ہیں، مگر اے عائشہ تیرا شوہر دو جہاں کا نبی نا انصافی نہیں کر سکتا ہے۔ دل میں یہ خیال آیا، پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے گھر نہ چلے گئے ہوں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، بارہا سنا بھی ہوگا، علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر پیار کرتے تھے۔ آقا آپ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے، اور پیار کیوں نہ کرتے، وہ فاطمہ تو ایسی فاطمہ تھی جو اپنے ابو کی سیرت میں پاتی تھی، اس کے اوپر عمل کرتی تھی۔ یہاں تو اللہ نے قرآن مقدس میں عظیم کتاب میں میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور چھپرولی کے نوجوانوں بزرگوں پوچھو ان علماء نظام سے، قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ اور مسلمانوں اللہ نے قرآن کو رشد و ہدایت کے لیے بنایا تھا، رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تاکہ جب ہمیں کوئی ضرورت آن پڑے ہم رشد و ہدایت کی کتاب کو اٹھائے اور اپنی منزل کا بیڑا پار لگا دے۔ مگر وہ مسلمانوں آج قرآن کی تعلیم تو بہت بعد کی بات ہے، قرآن گھروں میں تاکوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے۔ گھر میں ایک قرآن ہے، کسی قرآن کو ایک مہینہ کھولے ہوئے ہو گیا ہے، کسی کو قرآن 8 دن میں کھولنے کا موقع لگتا ہے، کسی کو قرآن 6 مہینے میں کھولنے کا موقع لگتا ہے۔ اور اب تو ظلم یہ ہے کہ بعض گھروں سے ایسی معلومات آتی ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے قرآن ہم نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو نہیں پڑھتے دیکھا ہے۔ اور مسلمانوں یہ قرآن کے اوپر زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالغرض قصہ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہے، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتی ہے، دل میں یہ خیال لے کے پہنچتی ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے لخت جگر کے پاس آقا ہو۔ دروازے پہ پہنچتی ہے، کنڈی کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اماں نے دبی ہوئی آواز میں کہا اے بیٹی فاطمہ تیری ماں عائشہ ہے۔ حضرت فاطمہ فوراً اٹھتی ہے اور کہتی ہے اے اماں مجھے آپ حکم کر دی
آتی میں خود حاضر ہو جاتی. رات کا سما ہے, رات کی تاریکی ہے. اماں جان آپ کیوں آئی ہو؟ سب خیریت تو ہے. اور چھپرولی کے لوگوں سنو, بڑا عجیب جملہ ہے. او چھپرولی ہوئے نوجوانوں بزرگوں, او میرے پیاروں سنو, بڑا عجیب جملہ ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے. اماں عائشہ کہتی ہے, اے بیٹی فاطمہ, میں تو اس لیے آئی تھی کہ مجھے یہ لگا ہے کہ تیرے ابو آج بستر سے اٹھ کر کے کہیں یہاں تیرے پاس نہ چلے آئے ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے, اے اماں عائشہ رضی اللہ, میں کیا بتاؤں, ابو تو